خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اگر جاتا ہوں تو یہ آسان نہیں ہوگا، میں کرپٹ نہیں ہوں، میں حالات کا مقابلہ کروں گا۔ ریزرویشنز دونوں طرف موجود ہیں، اور مثال کے طور پہ دیکھیے وہ یہ تو نہیں چاہتے، فوج یہ تو نہیں چاہتی کہ ان کو اکھاڑ پھینکے، اس سے تو بہت پرابلم پیدا ہوگا، ملک میں عدم استحکام، لیکن عدم استحکام ہوگا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نرمی کی جائے اپوزیشن کے ساتھ، تلخی نہ ہو، ماحول اتنا خراب نہ ہو جتنا ہو رہا ہے، جتنا ہو رہا ہے۔ یعنی وہ احتساب کا عمل جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ جاری رہے۔ دیکھیے وہ کمفرٹیبل ہیں تھوڑے سے پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، اس کا مطلب نہیں احتساب کا عمل روک دیا جائے، مگر احتساب تو وہ ہے نا جو سب کا ہو، سب کا ہونا چاہیے۔ پارٹی کے اندر پرابلمز خان صاحب کو پارٹی کے اندر ہیں۔ دیکھیے چودھریوں سے تو ہو گئی صلح، اگرچہ وہ کس قیمت پہ ہوئی، اب 4 اضلاع میں افسر ان کے ہوں گے، اور جب ان کے ہوں گے، یہ تحریری معاہدہ تھا اس پہ عمل درآمد۔ میں نے آپ سے ہمیشہ کہا کہ چودھری ہی سب سے اہم ہے اس کھیل میں، شطرنج کی اس بازی میں چودھریوں کے مہرے سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ جس طرف جائیں گے وہی مضبوط ہوگا، وہی لشکر مضبوط ہوگا۔ یہ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہو جائے گا ہارون صاحب، یہ تو خان صاحب کو بڑی توجہ دینی پڑے گی اس پہ۔ نہیں توجہ انہوں نے دی نا جی، مان لیا اس میں پرابلمز میں آئیں گے، اس لیے کہ افسر ان کے نامزد کردہ ہوں گے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا ہے کہ جہانگیر ترین اپنے بلند مقام سے نیچے اتر آئے۔ دیکھیے 2 آدمی ہیں، اس کو اچھی خبر میں دیکھوں، بری خبر میں دیکھوں، بس جیسے بھی دیکھا، ملک کے لحاظ سے بتائیں نا، اچھی خبر ہے بری خبر نہیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اس پہ آخر میں آتے ہیں۔ دیکھیے وہ کس پہ بھروسہ کر رہے ہیں خان صاحب؟ اپنے پرنسپل سیکرٹری پہ، اچھا، جس پہ انہیں پورا بھروسہ ہے۔ ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ آئی بی کو بہت غیر معمولی طور پہ متحرک کر دیا گیا۔ صحیح، یعنی جب سے خان صاحب آئے ہیں اس کے کچھ عرصے بعد، سلیمان ان کا نام ہے، پورا نام مجھے معلوم نہیں، یہ نواز شریف کے دور میں بھی رہے آئی بی کے چیف، تو آئی بی کو مضبوط بنا دیا گیا، اور سلیمان کا نام تجویز کیا اعظم خان ہے۔ اعظم خان پرنسپل سیکرٹری، ان کی دیانت پہ بڑا بھروسہ۔ ایک میٹنگ میں جہانگیر ترین سے غلطی کیا ہوئی، وہ ایک میٹنگ میں اس نے کہہ دیا اعظم خان نے، دیر کین ناٹ بی 2 پرائم منسٹرز۔ انہوں نے کہا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، انہوں نے کہا دیر کین ناٹ بی 2 پرائم منسٹرز۔ ایک میٹنگ میں انہوں نے جانے سے وہ گئے، جہانگیر ترین تھے۔ ہارون اختر کا اعتراض بھی یہی ہے کہ اگر جہانگیر ترین ہوں گے، مداخلت کریں گے تو میں کیسے جاؤں گا؟ خیر انہیں تو وہ معاشی ٹیم پہ بھی اعتراضات ہیں، اور حفیظ وزیر خزانہ حفیظ شیخ اور رضا باقر جا سکتے ہیں، رضا باقر بھی جا سکتے ہیں۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے ہارون صاحب کہ اپنے فیصلوں سے بڑا پیچھے جا رہے ہیں؟ یہ ممکن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا جا رہے ہیں، یہ فرق ملحوظ رکھیں، جا سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین کے بارے میں آئی بی کی رپورٹ تھی کہ گندم کے معاملے میں انہوں نے گڑبڑ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رپورٹ میں ابھی کوئی نام نہیں آیا، خسرو بختیار اور جہانگیر ترین۔ چھوڑ دیں، وہ کیا کہتے ہیں، میں آپ کو آئی بی کی رپورٹ بتا رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ انہوں نے رپورٹ، یہیں سے قصہ شروع ہوا، اور جب ان کو بلایا گیا تو یہیں تک معاملہ نہیں ہے، وہ پرنسپل سیکرٹری کے بہت خلاف ہے جہانگیر ترین، ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب بڑے خلاف تھے، آپ کو یاد ہے پی ٹی وی کے دور میں کتنا معاملہ خراب ہوا تھا؟ وہ بھی اپنا اعظم خان بھی ان کے خلاف بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسد عمر سے بھی ان کا اختلاف ہے، اسد عمر سے بھی ان کا اختلاف ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے، یہ پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، کہ جہانگیر ترین صاحب اب عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اس دن کے لیے ان کو لے کے آئے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ ترین صاحب نے پیسہ بھی خوب لگایا، پیسہ نہیں، خدمت تو کی پڑ، اس میں تو دیکھیے جو کسی کا کریڈٹ ہے وہ تو اسے دینا چاہیے، خدمت تو بڑی کی، پیسے دیے، ڈٹ کر کھڑے بھی رہے، لیکن وہ اپنی حدود کا تعین نہیں کر سکے۔ اقتدار میں محلاتی سازشوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ وزیر اعظم کے نائب ہیں۔ عبد الرحیم خان خانہ جو ایک اتنا حیرت انگیز کردار ہے، 12 سال کی عمر میں اکبر اعظم کو اس کے حوالے کر دے گا، اس کا تعلیق تھا، لیکن جب اکبر نے اقتدار سنبھالا اور اس نے محسوس کیا کہ معاملہ نہیں چلے گا تو اسے حج پہ بھیج دیا تھا۔ اور جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو کس کی عنایت سے بنے تھے؟ جنرل جیلانی کی۔ تو جنرل جیلانی سے انہوں نے، میں کچھ لوگوں سے کہا، اس میں ہمارے خاندان کے کچھ لوگ بھی تھے، کہ میں یہ ہیں میرے محسن، لیکن ان کے ہوتے ہوئے میں کیا چیف منسٹری کروں گا؟
چنانچہ جانا جہانگیر جیلانی کو جانا پڑا تھا. یہ اپنی حدود نہیں متعین کر سکے, لامحدود حدود جو تھی یا لامحدود اختیار تھا, اور زیادہ مداخلت کرنے لگے بہت سی چیزوں میں, براہ راست دخل دینے لگے. اچھا ان کا اعتماد تو حاصل تھا عمران خان کو. اور میں ایک بات اور جہانگیر ترین کے بارے میں کہتا ہوں, جی وہ تو الگ بات ہے کہ وہ سیاست سے باہر ہو گیا, الیکشن نہیں لڑ سکتے. اگر ان میں سے کوئی آدمی ڈیلیور کر سکتا ہے وہ جہانگیر ترین کر سکتا. اس نے ان کے ساتھ وفا کی, اس میں شبہ نہیں ہے. لیکن جب آپ حدود سے باہر قدم رکھیں گے اور مسائل پیدا کرنا شروع کریں گے تو دوسرے لوگ کیا آپ کو معاف کریں گے؟ وہی بات, ایک اونٹ کی ناک میں دو نکیلیں نہیں پہنائی جائیں. There cannot be two prime ministers. لیکن ہارون صاحب ان کا فائدہ, دونوں کا مفاد کس چیز میں ہے, عمران خان کا اور جہانگیر ترین کا, کہ ان کے درمیان مصالحت باقی رہنی چاہیے, ملاقات ہوتی رہنی چاہیے. جو غلط فہمیاں دیکھیے چودھری نثار اور خواجہ آصف اور پرویز رشید یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے, لیکن نواز شریف ان سب سے کام لیتے تھے. خان صاحب جو ہے اکتائے ہوئے سے لگتے ہیں, کوئی لڑائی کے موڈ میں لگتے ہیں. بین الاقوامی محاذ پر بھی شاید کچھ بین الاقوامی محاذ پر ہم کوالہ لمپور والی کانفرنس اور چیزیں ہیں جس کا انہوں نے تدارک کیا, ٹھیک طریقے سے کیا, اچھی طرح سے کیا. سلیقہ مندی سے چلیں, پارٹی کو متحد رکھیں, اور ریاستی اداروں کے ساتھ بھی, ریاستی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک منتخب وزیر اعظم ان کا احترام ملحوظ رکھیں. ٹھیک ہے, اور یہ روز روز کی جو اکھاڑ پہ چھاڑ ہے نا, ہمیں ملک کے نقطہ نظر سے سوچنا ہے. اعظم خان صاحب پہ بڑا ریلائی کر رہے ہیں, پرنسپل سیکرٹری پہ. نواز لیگ میں یہ نواز شریف صاحب بھی اپنے پرنسپل سیکرٹری پہ بڑا ریلائی کرتے تھے ہارون صاحب. نہیں, ریلائی ضرور کرتے تھے, لیکن وہاں کوئی اس کا تو سیاسی لیڈر سے کوئی کانفلکٹ نہیں تھا, اس کی بات مانتے تھے اور پرنسپل. لیکن وہ اسحاق ڈار پہ زیادہ انحصار گئے. عمران خان کے پاس ہے اسحاق ڈار جیسا کوئی آدمی نہیں. اسحاق ڈار نے اچھا کیا برا کیا جو بھی ڈیلیور وہی کرتے تھے. اسحاق ڈار کی پرفارمنس نواز شریف کے نقطہ نظر سے بہت اچھی تھی. ہاں, یہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. جب شیخ رشید نے چیلنج کیا اس کو کہ ڈالر اگر 100 روپے پہ آ جائے استعفیٰ دے دوں گا, تو وہ 100 روپے پہ لے آیا تھا نا, جیسے بھی لایا تھا. ان کے پاس تو ایسا کوئی آدمی نہیں, ان کے پاس عثمان بزدار صاحب ہیں. ہاں, عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے. اس میں آٹا چینی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے آپ نے بتایا, آپ نے بڑی اتھینٹک ہمارے ساتھ چیز شیئر کیا ہارون صاحب, کہ آئی بی کی یہ رپورٹ ہے کہ ترین صاحب انوالو تھے اس کے اندر, لیکن انہوں نے بھی خان صاحب نے اس کو ریجیکشن لگا کے واپس کر دیا, ریجیکٹ کر دیا کہ اس میں خسرو بختیار. ایسا ہی ہوتا ہے سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے. ایک چیز آپ ہاں کہتے ہیں اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے, اور نہیں کہتے ہیں اس کا مطلب ہاں ہوتا ہے. آپ کو سیاست اب لگتا ہے آج کل کوئی خان صاحب کا مشیر کوئی اچھا ہے. اچھا, اسد عمر کا رول بڑھ گیا ہے. میں نے تلاش کیا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اسد عمر صاحب کو فون کیا انہوں نے رنگ بیک, مگر انہوں نے رنگ بیک نہیں کیا مجھے. تو چلیے مصروف ہو سکتے ہیں ہارون صاحب, وہ ذمہ داریاں ان کے اوپر زیادہ بڑھنے والی ہیں. وہ تو آپ کو یاد ہے گورنر صاحب نے اس دن مجھ پہ بڑی نکتہ چینی کی کہ جی بالکل ناراض ہو گئے تھے. ناراضگی کی بات نہیں, ہمیں پتہ ہے مصروف ہوتا ہے. صحیح ہے. اب آپ نے کہا سیاست میں یہ ہوتا ہے, لیکن ممکن ہے مسئلہ سے بات نہ کرنا چاہتے ہوں کہ یہ پوچھے گا. چلیے کچھ انہیں سائٹ پہ رکھنے دیجئے. اسد عمر صاحب کچھ ہو سکتا ہے کچھ بہت زیادہ ایکسکلوسیو چیزیں آپ کے ساتھ ہارون صاحب آنے والے دنوں میں شیئر کر دیں. ابھی یہ مولانا صاحب کی آپ نے کہا سیاست میں ہوتا ہے جس کا مطلب ہاں ہوتا ہے, ہاں کا مطلب نہ ہوتا ہے. بعض اوقات دیکھیں اب آپ اپنی بات سے آگے جا رہے ہیں سب کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. اب آرٹیکل 6 کا مقدمہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کے خلاف ہونا چاہیے. آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ مولانا صاحب کے خلاف ہونا چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں ہارون صاحب, اس سے زیادہ سخت تقریریں خان صاحب نے کی تھی. خود امپائر کی انگلی کی بات کرتے رہے ہیں ہارون صاحب. وہ کہتے رہے کہ بینکوں سے پیسے نہ بھیجیں, ہنڈی سے پیسے بھیجیں, سول نافرمانی کریں, بجلی کے بل ادا نہ کریں. مولانا فضل الرحمان نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے, غیر محتاط بات کی, تو وہ ناکام ہو گئے نا, انہیں کیا ملا. اب یہ خان صاحب کی جو یہ عادت ہے نا, اس کا کوئی علاج نہیں کہ بھئی وہ ایک تو غیر ضروری طور پہ ان کا ذکر کیا, دوسرا اس دن ذکر کیا جس دن رضوان یہاں ہے, جب نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے, اسی لیے تنقید ہو رہی ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ نہ کوئی مقدمہ چلے گا اور نہ کوئی ہنگامہ ہوگا. اس دفعہ البتہ مولانا فضل الرحمان کو یہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد آنے نہیں دیا جائے گا. یہ تو پہلے بھی ہارون صاحب وہ کہتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اسلام آباد نہیں آنے دیا جائے گا, ایک مخصوص جگہ دے دی جائے گی, لیکن وہ بہت آگے کوئی عزم نہیں تھا. اس دفعہ فیصلے خان صاحب خود کریں گے اس معاملہ میں. تو پہلے کس نے فیصلے کیے گئے؟
پہلے جس نے بھی کہے تھے اس کو چھوڑے. اچھا چلیے اب مجھے یہ بتائیے کہ بلاول بھی اس وقت حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. جو خان صاحب نے کہا کہ جی اپوزیشن کو ناکو چنے چبوا دیے جائیں گے, اب بلاول سامنے آگے وہ کہتے ہیں آپ تو سیاسی مقدمے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کی اپنی خواجہ آصف نے کہا پورے ارد گرد لٹیرے آپ کے بیٹھے ہیں, آپ ہمیں قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے ارد گرد بھی کچھ لوگ ہیں, خسرو بختیار ہیں, جہانگیر ترین نے زیادتی کی ہے, تو یہ لوگ اس کو جائز ہی سمجھتے ہیں, لوگ اس کو غلط تھوڑے. باقی بلاول بھٹو صاحب کا کیا وہ اس پیسے کا حساب دے سکتے ہیں جو ان کے اکاؤنٹ میں آیا, جو 1 کروڑ روپے انہوں نے نکالے, ان کے کتوں کے لیے بھی وہیں سے آتا رہا کھانا, اور وہ یان علی کی ٹکٹیں بھی وہیں سے آتی رہی, ان کی سالگرہ کے کیک بھی وہاں سے آتے رہے, ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں, اس میں کیا شبہ ہے, اور جعلی اکاؤنٹ ہے. وہ گول گپے بیچنے والے کے اکاؤنٹ میں 2 ارب روپے کہاں سے آ گئے, رکشے والے کے, سائیکل پنکچر لگانے والا, ہر ایک کے تو اکاؤنٹ. بلاول کا موقف جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں میں 7 سال کا تھا. بھائی مقدمہ تو اب کی واردات پہ ہے, 7 سال. بہت سارے ہارون صاحب ایسے نام ہیں جو جعلی اکاؤنٹس کیس میں ملوث تھے اور اب ان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں. بس میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں, ضمانتیں منظور ہو گئی, وہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, کوئی وجہ ہوگی, لیکن بلاول کا نہ دامن صاف ہے, نہ ان کے والد کا صاف ہے, نہ شہباز شریف کا صاف ہے, نہ نواز شریف کا صاف ہے, نہ شہباز شریف کے بیٹوں کا دامن صاف ہے. اس داغ کو کوئی دھو نہیں سکتا. آپ کو لگتا ہے یہ داغ ہے اور اس کو دھو نہیں سکتے؟ یہ بلاول کے اوپر تو کرٹیسزم اس لیے بھی آتا ہے ہارون صاحب کہ یہ کوئی الیکشن نہیں لڑے, یہ اپنے والد کی موروثی سیاست کو لے کر آ کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور آ کے سپیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الیکشن لڑے بغیر تو نہیں آ گئے, لڑکانے کی سیٹ سے غالباً لڑا, لیکن یہ ہے کہ موروثی ہے, اور موروثی کیا ہے یہ نہیں. آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو, بیگم بھٹو, بے نظیر بھٹو, ان کے میاں, ان کے صاحبزادے, اب انہوں نے کہا میری بہن میری وارث ہوگی. جی بالکل, میری گرفتاری کے بعد آصف, ہم تو رعایا ہیں, ہمارا کوئی حق نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی میں کوئی آدمی ہو نہیں سکتا, یہ بادشاہ ہے. یہی نون لیگ کہتی. ویسے تو عمران خان صاحب بھی اپنے دوستوں کو ابلائج کرتے ہیں, زلفی بخاری کو لے گئے نا سعودی عرب, تو سعودی نے اعتراض کیا اس پر. اچھا چلیے, حکمرانوں کے خاندان کی کوئی اپڈیٹ آپ نے نوٹ نہیں کیا اس بات کو کہ زلفی بخاری کو جب لے گئے جی تو سعودیوں نے اس پہ اعتراض کیا. یہ ہارون صاحب, یہ زلفی بخاری کو بہت سارے ایسے معاملات میں خان صاحب نے آگے کیا ہوا تھا جس پہ دیگر ممالک کی قیادت کو تو شاید بعد میں پاکستانی عوام اس کے اوپر شدید غم و غصے کا شکار تھی کہ جو خان صاحب کرتے پھر رہے تھے. ابھی جو بلاول کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, بلاول یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا کچھ قید کیے گئے لوگوں کو تو یہ حکومت کا چھوٹا پن ہوگا, اور بڑی زبردست سٹیٹمنٹ میں زرداری صاحب کی پڑھ رہی تھی, وہ کہتے ہیں اگر باہر سے پیسے لے کر آنے ہیں, جو بھی باہر پیسہ ہے, تو پیپلز پارٹی کو آنے دیا جائے.